غرضی کا جو ہے وہ سہارا لیا، اور کل جس طرح سے وہ جوڈیشل کمپلیکس میں اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں وہ اپنے لوگوں کے ساتھ داخل ہوا، وہ بات کرتا ہے کہ جی میں بہت پاپولر ہوں، تو بھئی یہ پھر اور قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ جیل بھرو تحریک کا تم نے حشر دیکھ لیا ہے نا، کہ تم کہتے تھے کہ قوم میرے ساتھ کھڑی ہے، ہزاروں لوگ گرفتاریاں پیش کریں گے، تو تم نے جو ہے وہ پورے ملک میں جو ہے وہ زور لگا کے دیکھ لیا۔ میرا خیال ہے کہ 100-125 بندے جو ہے وہ ٹوٹل اکٹھے ہوئے، اور جو گئے ہیں جیل میں وہ بھی وہاں پہ جو ہے وہ اب ترلے منتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں باہر نکالیں۔ یہ ہے آپ لوگوں کا حال کہ آپ سے جو ہے وہ 5-6 دن کی جیل جو ہے وہ بھی نہیں جو ہے وہ کاٹی جاتی، آپ کو تنہائی محسوس ہونے لگتی ہے، آپ جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ کے آنسو نکل آتے ہیں، اور خود جیل میں چوائس سے آپ گئے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فلاں جیل میں کیوں بھیج دیا، فلاں میں کیوں بھیج دیا، اور اب جو ہے وہ خود شوق سے گئے ہیں اور اب فوری جو ہے وہ باہر آنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ایک ایسا عمل ہوا ہے کہ جس کی مجرمانہ نیت تھی، ایک سازش تھی کہ عدالتوں کو جو ہے وہ مرعوب کیا جائے، اور عدالتیں جو بلا رہی ہیں تو میسج دیا جائے کہ جی اگر مجھے بلائیں گے تو پھر میں تو اسی طرح سے آؤں گا۔ میاں نواز شریف نے یہاں پہ جو ہے وہ درجنوں نہیں سینکڑوں جو ہے وہ پیشیاں مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ یہاں پہ بھگتی ہیں، اسی جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے وہ بھگتی ہیں۔ تو اگر وہ کسی دن جو ہے وہ یہ طے کر کے کہ میں آج یہاں پہ 1000-2000 بندوں کو اکٹھا کروں گا اور پورا حملہ کروں گا، تو یہ کوئی ناممکن بات تو نہیں تھی، بلکہ مشکل بات بھی نہیں تھی، لیکن ہمیشہ انہوں نے عدالت کا جو ہے وہ احترام کیا، باوجود اس کے کہ اس وقت جس قسم کے باعث جو ہے وہ ان کے ساتھ روا رکھے گئے وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ لیکن اس بدبخت عمرانی ٹولے نے کل جو جوڈیشل کمپلیکس کے اوپر اور ہائی کورٹ کے اوپر جو حملہ کیا ہے، یہ ان ایکسیپٹیبل ہے، اور یہ جوڈیشری کے اوپر ایک حملہ ہے، اور یہ عدالتوں کو مرعوب کرنے کی کوشش ہے، مذموم کوشش ہے، مجرمانہ کوشش ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ 2 مقدمات جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ FIR نمبر 152 اور FIR نمبر 153 جو ہے انڈر سیکشن جو ہے وہ 188, 86, 353 اور 780 جو ہے یہ درج کیے گئے ہیں، 153 اور 154، اور اس میں اب تک 29 لوگوں کو جو ہے وہ اریسٹ کیا گیا ہے، اور اس میں تقریباً 150-200 لوگوں کو جو ہے وہ نامزد۔ This half-hourly clock is brought to you by New City Paradise. Come home to the extraordinary. اور اس پورے جو ہے وہ مجرمانہ فعل کا جو ہے وہ اصل منبع ہے، جو ایک فتنہ ہے، جو ایک فساد ہے، جو اس ملک میں افراتفری چاہتا ہے، اس ملک میں انارکی چاہتا ہے، پوری قوم کو اس کا مکروہ اور فتنہ پرور چہرہ جو ہے وہ نظر آنا چاہیے کہ یہ کس طرح کا جو ہے وہ یہ جو جمہوریت اور کس طرح سے جو ہے وہ ملک میں یہ قانون کی عملداری جو ہے یہ کو جو ہے ڈیفیٹ دے رہا ہے، یا یہ چاہتا ہے کہ کس طرح سے۔ اس سے پہلے بھی اس کا حال یہی تھا، یہاں پہ جب اس نے دھرنا دیا تھا 2014 میں تو یہاں پہ افسروں کو گالیاں نکالتا تھا، اس وقت اس نے تھانوں کے اوپر جو ہے وہ حملے کیے تھے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اس نے یہ حرکت جو کی ہے، تو اس کا جو مکروہ اصل چہرہ، جو اس کا مجرمانہ کردار ہے، جو اس کا اس کے اندر ایک فتنہ چھپا ہوا ہے، وہ سارا جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ پوری قوم نے جو ہے وہ میڈیا کے اوپر جو ہے ساری اس صورتحال کو جو ہے وہ دیکھا ہے۔ میری پوری قوم سے یہ اپیل ہے کہ اس فتنے کو پہچانے، اس کا ادراک کرے۔ یہ فتنہ جو ہے اگر اس کو قوم نے ووٹ کی طاقت سے مائنس نہ کیا تو یہ اس ملک اور قوم کو کسی حادثے سے دوچار کرے گا۔ ہم اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کریں گے۔ اگر اس طرح سے ایسی حرکتوں کو اگر یہ الاؤ کیا گیا
کہ جی آپ جتھا لے کے آ جائیں اور آگے وہاں پہ عدالت کو جو ہے وہ آپ راؤنڈ ڈالیں، ہر چیز کو گیٹ توڑ دیں، کیمرے توڑ دیں اور آگے اوپر جو ہے وہ حملہ آور ہو جائیں، تو پھر تو اس طرح سے ہر گنڈا، ہر بدماش جو ہے، جو دہشت گرد ہے، جو وہ تو سارے پھر یہ 100 150 200 بندہ لانا تو کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. یہ تو پھر ہر آدمی جو ہے وہ مجرم جو ہے وہ اس قسم کی حرکت اور اس قسم کی کارروائی جو ہے وہ کرنے کا سوچے گا، اور اس سے عدالتوں کا احترام تو کیا، عدالتیں کام کرنے کے قابل نہیں رہیں گی. تو اس لیے میری عدلیہ سے بھی یہ اپیل ہے کہ آپ نے اسے جو ہے وہ رعایت دی، اسے اکاموڈیٹ کیا، اس کا انتظار کیا، اس کے نخرے اٹھائے، اسے جو ہے وہ ٹائم دیا کہ جی آپ صبح آ جائیں، شام آ جائیں، رات آ جائیں، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا یہ نتیجہ ہے. اگر اس کی جگہ پہ کوئی اور انسان ہوتا، یعنی اس میں تو انسانیت ہے ہی نہیں، نہ اس میں کوئی اخلاق ہے، نہ اس میں کوئی انسانیت ہے. اگر اس کی جگہ پہ کوئی انسان ہوتا تو وہ جو ہے وہ عدالتوں میں، یا کم از کم عدالت میں جس طرح کا اسے جو ہے وہ پیار ملا ہے عدالتوں سے، جس طرح سے اس کے ناز اٹھائے گئے ہیں، تو وہ تو عدالت میں آتے ہوئے جو ہے وہ اپنے ساتھ سوائے سیکورٹی گارڈز کے کسی کو آنے نہ دیتا. وہ تو وہاں پہ کسی کو بلند آواز میں بات کرنے کی جو ہے وہ اجازت نہ دیتا کہ بھئی عدالتیں میرے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ جو ہے وہ کر رہی ہیں، میرے نخرے اٹھا رہی ہیں، مجھے جو ہے وہ ریلیف دے رہی ہیں، تو مجھے تو اس جگہ پہ جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ سر کے بال آنا چاہیے. لیکن اس نے دیکھیں کہ اس ویسے لوگ عام بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے وہ فطرتاً ایسا واقع ہوا ہے کہ جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، اس نے اس کو ہی جو ہے وہ اس نے بعد میں جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے. تو یہ عدلیہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے نقصان پہنچانے کی جو ہے یہ مذموم کوشش کی ہے. تو اس کے اوپر جو مقدمات درج ہوئے ہیں، مجھے امید ہے کہ اب اس میں جو ہے وہ اس کو بے جا ریلیف جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا، اور ان مقدمات میں جو ہے وہ اسے اس طرح سے بیلیں نہیں ملیں گی کہ یہ گھر بیٹھا ہی رہے اور پیش بھی نہ ہو اور اسے جو ہے وہ ضمانت مل جائے. تو اس قسم کا جو ہے وہ عمل اگر مزید دہرایا گیا تو اس کو مزید جو ہے وہ شے ملے گی. تو یہ جو مقدمات درج ہوئے ہیں اس میں میرٹ پہ انویسٹیگیشن ہوگی. کسی بندے کو جو فوٹیج میں نہیں ہے، جو فوٹیج میں وائلنس نہیں کر رہا، جو اکسا نہیں رہا، جو نیتاً جو ہے وہ اس جو ہے وہ مشتعل مجمع کا حصہ جو ہے وہ نہیں نظر آ رہا، اس کو بالکل جو ہے وہ نہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس کو کوئی پکڑے گا. اور جن لوگوں کو پکڑیں گے ان کا باقاعدہ جو ہے میں نے پولیس سے کہا ہے کہ ان کی فوٹیج نکالیں اور میڈیا کو فراہم کریں، اور میڈیا ایک کا جو ہے وہ کردار دکھائے کہ یہ انہوں نے کیا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ اریسٹ کیا ہے، ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ ان کو اریسٹ کریں. اور میں میڈیا کا شکر گزار ہوں کہ کل انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور اس فتنے کا اصل مکروہ چہرہ جو ہے وہ پوری قوم کو دکھایا. اور آئندہ بھی جو ہے وہ میں عدلیہ کی آزادی اور احترام کے پیش نظر اور انصاف کے تقاضوں کے پیش نظر جو ہے وہ میں آپ سے اپیل کروں گا کہ اس مقصد کے لیے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اپنا تعاون جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جاری رکھیں. جو ایک ناخوشگوار واقعہ وہاں پہ ہوا ہے اس کی میں نے آئی جی صاحب سے کہا ہے کہ جو بھی ذمہ دار پایا جائے اس کے خلاف جو ہے جو صحافیوں کے ساتھ جو وہاں پہ سکفل ہوا ہے تو ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے، محکمانہ کارروائی بھی کی جائے. اور اگر ہمارے صحافی بھائی یا تنظیمیں جو ہیں اس کے اوپر کوئی لیگل ایکشن یا کوئی جو ہے وہ اپنا موقف دیں تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ قانون کے مطابق جو ہے وہ کارروائی کی جائے. بہت شکریہ. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو میں جواب دینے کو تیار ہوں. سر یہ بتائیے گا 6 مقدمات ہو گئے جس پہ دہشت گردی کی دفعات اور عمران خان کے لیڈران پر جو ہے وہ لگائی گئی ہیں، وہی وربیٹم ان کا ہوگا ہر دفعہ کی طرح کی سیاسی مقدمات ہے، جرم تو کمٹ ہوا تو کیا پھر یہ سیاسی مقدمات نہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو کل سارا کچھ ہوا ہے، آپ کے دوستوں نے جو وہاں پہ موجود تھے انہوں نے خود اس کو دیکھا ہے
تو اس میں آپ مجھے بتا دیں کہ سیاست وہاں پہ عدالتیں کون سی سیاست کر رہی تھیں جی؟ یا جوڈیشل کمپلیکس میں کون سی سیاست ہوتی ہے؟ وہ کوئی ہائیڈ پارک ہے یا وہ اپنا جو ہے وہ لیاقت باغ ہے کہ وہاں پہ یہ سیاست کرنے کے لیے مجمع لے کے گیا تھا؟ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمسز میں جو ہے اور کورٹ پریمسز میں وہ لاہور ہائی کورٹ یا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا جوڈیشل کمپلیکس ہو، اس میں اگر کوئی وائلنس کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ 780A، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ عدالتوں کے فیصلے ہیں کہ وہ 780A کا جو ہے وہ مرتکب ہوگا۔ تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ نے کہا کہ 6 مقدمات، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 6 مقدمات میں اس کی گھر بیٹھے ضمانت ہو گئی ہے اور وہ 780A جو ہے وہ اڑا دی گئی ہے۔ تو اس کا پھر آپ نتیجہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ اب کسر یہ رہ گئی ہے کہ یہ عدالت میں داخل ہوں اور خدا نہ خواصہ جو ہے وہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اس کا گریبان پکڑیں۔ اب یہ کسر رہ گئی ہے۔ اگر اس مرحلے پہ بھی اگر جو ہے وہ ایکشن نہیں ہوتا تو پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ جو ہے میں فورسی کر رہا ہوں کہ پھر یہی ہوگا، جو کہ ان ایکسیپٹیبل ہے اور کسی کو بھی، نہ جوڈیشری اور بلکہ کسی پاکستانی کو جو ہے وہ قطعی طور پہ جو ہے وہ ناقابل قبول ہوگا۔ سردار حمید صاحب نیوز 1 سے۔ سپریم کورٹ نے ایک تفصیلی فیصلہ دیا ہے جس میں اس نے یہ کہا ہے کہ الیکشن جو ہے 90 ڈیز کے اندر ہو گئے۔ کیا وفاقی حکومت تیار ہے اس کے لیے اور کیسے امپلیمنٹیشن؟ جی، وفاقی حکومت جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جو ہے وہ بالکل تسلیم کرے گی۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنلی وفاقی حکومت کے اوپر بائنڈنگ ہے، لیکن جو فیصلہ آیا ہے وہ اس میں اختلاف رائے آیا ہے اور اس میں ججز نے اپنا فیصلہ دیا ہے، اپنا آرڈر دیا ہے، اور اس وقت جو فیصلہ میجورٹی ڈیسیجن ہے جو کہ 4-3 سے ہے، اس نے وہ پٹیشن جو ہیں وہ کی گئی تھیں کہ یہ الیکشن کی ڈیٹ دی جائے، ان پٹیشنز کو جو ہے وہ قبل از وقت قرار دیا ہے، اور ہائی کورٹ میں پینڈنسی کی وجہ سے ان کے اوپر سو موٹو نوٹس لینے کو جو ہے وہ غلط قرار دیا ہے اور ان اپلیکیشن کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے۔ میں اس سلسلے میں اگر آپ اجازت دیں تو میں جو 2 ججز جمالی صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کا جو فیصلہ انہوں نے لکھا ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ وہ فیصلے کو جب کنکلوڈ کرتے ہیں تو آخری پیرا میں لکھا ہے کہ وی دیئر فور ایگری ود دی آرڈرز dated 23/2/2023 passed by our learned brothers Yahya Afridi and Athar Minallah judges and dismiss the present constitutional petition and drop the suo motu proceedings۔ یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا، یعنی یہ 9 ممبر جو ہے وہ بینچ تھا، اس میں تھے 2 معزز جج صاحبان نے ریکیوز کیا، انہوں نے اس کی وجوہات جو ہے وہ واضح ہیں، انہوں نے ریکیوز کیا، اور اس کے بعد یہ 7 رکنی بینچ تھا۔ 23 تاریخ کو یہ بینچ بیٹھا اور 2 معزز جج صاحبان نے اپنے آرڈرز باقاعدہ لکھے، یہ آن فائل ہیں، کوئی یہ نہیں انہوں نے کوئی زبانی کوئی ریمارکس دیے، انہوں نے باقاعدہ آرڈرز لکھے اور ان آرڈرز میں انہوں نے اس سو موٹو نوٹس کی پروسیڈنگ کو ڈراپ کرنے اور اس پٹیشن کے قبل از وقت ہونے کا جو ہے وہ باقاعدہ انہوں نے فیصلہ دیا، اور انہوں نے ریکیوز نہیں کیا، یہ بات بھی پیش نظر رہے۔ اور جو بینچ ایک دفعہ جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی اگر جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں آپ کے علم میں ہے کہ 5 ججز جو ہے وہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا پہلے، اور اس میں 2 ججز نے جو ہے وہ نااہلی کا فیصلہ دیا تھا اور 3 ججز نے کہا تھا کہ نہیں وہ JIT بننی چاہیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈنگز انویسٹیگیشن یا انکوائریز ہونی چاہیے۔ تو جب پھر بعد میں 2 ججز جنہوں نے فیصلہ دے دیا تھا
تو بعد میں جب وہ انویسٹیگیشن کے بعد GIT کی رپورٹ آئی تو پھر 5 ججوں نے نہیں سنا تھا اس کیس کو، 3 نے سنا تھا، اور 3 نے سننے کے بعد جو فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ جو ہے وہ کہا، کیونکہ وہ تینوں جو جج صاحبان تھے وہ پہلے 2 جج صاحبان سے جب متفق ہو گئے تو وہ پھر فیصلہ جو ہے وہ کنسنسس کے ساتھ 5-0 کا فیصلہ آیا تھا۔ تو اب یہ بھی جب 2 جج صاحبان نے اپنے آرڈر ثبت کر دیے تو اس کے بعد پھر 5 نے جنہوں نے جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا تو انہوں نے کیس کو سنا، اور سننے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ 2-3 کا ہوا۔ ٹھیک ہے جناب، رانا ثناءاللہ امپورٹڈ حکومت اور ان کے حواریوں کی عدلیہ کے خلاف ہرزہ سرائی، مریم نواز کی عدلیہ اور فاضل جج صاحبان پر شدید تنقید۔ اس گھناؤنی سازش کو بے نقاب کرنے پر بول کو ایک دفعہ پھر نشریات کی بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بول عدلیہ کی عزت کے لیے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔